جی جی، دیکھیں ایک سال میں شروعات کرتا ہوں اور مختصر جو ہے وہ جو نقص ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہوں بتاتا ہوں ہوں ہمارے جو ویورز ہیں، جو سننے والے ہیں، ہوں وہ بھی تاکہ سنیں اس بات کو۔ دیکھیں ایک سال جو میں نے ذکر کیا نا کہ ایک سال عمر ہو، ایک ہوں سال سے کم ہونا یہ بھی نقص ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک سال سے اگر کم عمر ہوگی بکرا بکری وغیرہ کی ہوں تو قربانی نہیں ہوگی۔ صحیح دمبے کا جو میں نے عرض کیا کہ 6 مہینے کا ہو قربانی جائے گی، لیکن تب جب موٹا تر و تازہ ہو، اٹھانا اچھا ہو، صحیح ٹھیک ہے؟ یعنی ہو 6 مہینے کا لگے سال کا، آسان صحیح الفاظوں میں ایسے سمجھیں، صحیح ٹھیک ہے؟ ہوں اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی پھر نہیں ہوگی، ایک صحیح سال کا ہونا لازمی ہے، صحیح ٹھیک ہے؟ اسی طرح گائے وغیرہ جو ہے اگر 2 سال سے کم ہے تو یہ بھی نقص ہے، اس کی ہوں بھی نہیں ہوگی۔ صحیح اونٹ اوٹنی وغیرہ اگر 5 سال سے کم ہے تو اس کی بھی نہیں ہوگی نہیں ہوگی، ہوں ٹھیک ہے؟ ہوں اسی طرح اگر اتنا دیکھیں وہ جانور جس کا سینگ جو ہے وہ بالکل جڑ سے کٹا ہوا ہے، اچھا بالکل، یعنی ایک تو ہوتا ہے آج کل جو چل رہا ہے گھس دیتے ہیں، تھوڑا سا سینگ نظر آ رہے ہوتے ہیں ہوں اور کیا نام ہے ان کو سیل کر دیتے ہیں قربانی کے لیے، وہ تو جائز ہے اگر تھوڑا سا سینگ نظر آ رہا ہے۔ اچھا لیکن اگر سینگ جڑ سے بالکل نکلا ہوا ہے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سینگ جڑ سے نکلتا ہے تو جانور کے دماغ پر اثر پڑتا ہے، ہاں تو یہ ایک ایب میں آ جاتا ہے، صحیح ٹھیک ہے؟ صحیح اس وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے اسی طرح لنگڑا جانور کے حوالے سے اگر جانور اتنا لنگڑا ہے کہ قربان گاہ تک نہیں پہنچ سکتا، علماء فرماتے ہیں ہوں قربانی کی جو جگہ ہے وہاں تک اگر چل کر نہیں جا سکتا ہوں تو ایسے جانور کی قربانی ناجائز ہے، نہیں کی جائے۔ ہاں صحیح البتہ اگر چل کے جا سکتا ہے، آپ کو پتا ہے ہاں بھائی اتنا چل لے گا ہوں یہ ایزیلی وہاں تک جا سکتا ہے، قربانی ہو جائے گی تو صحیح پھر جائز ہے۔ صحیح کہیں کسی جگہ یہ بھی آیا کہ 3 4 6 قدم یعنی دیکھ کر اگر ہم اسے کو چارہ دکھاتے ہیں اور وہ چارہ کھانے کے لیے آ جاتا ہے ہوں آسانی سے، ہوں تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جائے گی، صحیح ٹھیک ہے؟ اور اگر صحیح نہیں آ پاتا ہے تو پھر وہ تو ظاہر ہے ایب میں آ جائے گا۔ صحیح اچھا زخم جو ہوتا ہے نا جانوروں کا زخم، وہ ایب میں نہیں آتا، اچھا کیونکہ زخم تو صحیح ہو سکتا ہے، آپ کسی ڈاکٹر یا کسی جو جانوروں کا ڈاکٹر ہے اس کو آپ دکھائیں، ہوں وہ زخم کا علاج کر دے گا، زخم صحیح ہو جائے گا، صحیح ٹھیک ہے؟ ایب میں وہ چیزیں آتی ہیں جو بالکل ہی لگے کہ ہاں بھائی اس سے واقعی ذاتی طور پر اس کو نقصان ہو رہا ہے، صحیح ٹھیک ہے؟ صحیح اچھا اسی طرح وہ جانور جس کو جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جانور نابینا ہوتے ہیں نا، ہوں ٹھیک ہے؟ صحیح اچھا کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بالکل نابینا نہیں ہوتے، ہلکا پھلکا نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے ہوں لیے بھی یہی حکم ہے کہ جیسے اگر آپ اس کو چارہ دکھاتے ہیں ہوں اور وہ آسانی سے دیکھ لیتا ہے چارہ اور 6 7 قدم آ جاتا ہے صحیح اور چارہ آسانی سے کھا لیتا ہے، ہوں تو اسی صورت میں اس جانور کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا بالکل ہی اگر کوئی نابینا جانور ہے، یعنی ایک آنکھ نابینا ہے، ایک سے بھی نظر آ رہا ہے، ایک نابینا ہے، ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے اور اگر دونوں ہی آنکھوں سے نابینا ہے تو وہ تو ظاہر ہے بدرجہ اولیٰ ناجائز ہے، اچھا تو اس کی قربانی جی نہیں ہوگی۔ صحیح صحیح اور اچھا ہمارے یہاں عوام میں مشہور ہے کہ جو کھسی جانور ہوتا ہے اس کی ہوں قربانی نہیں ہوتی، معاذ اللہ، ہوں ایسا نہیں ہے۔ ہوں کھسی جو ہوتا ہے جانور جس کو کھسی کیا جاتا ہے اس کی قربانی جائز ہے، اور بلکہ مستحب سنت عمل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 کھسی مینڈوں کی قربانی کی تھی، اچھا تو یہ ایک اچھا عمل ہے۔ اور کسی جانور کے گوشت کی یہ خاصیت ہے ہوں کہ اس میں بدبو نہیں آتی، صحیح اس میں صحیح بدبو نہیں آتی ہے، صحیح اور جو ہے وہ بدرجہ اولا جو ہے وہ اچھی چیز ہے، سنت جائز ہے۔ صحیح اچھا بسا اوقات اس پر سوال اٹھتا ہے آصف بھائی کہ کھسی ہونا تو ایک عیب ہے۔ ہاں اچھا میں یہ بتاتا چلوں کہ کھسی ہونا جو ہے وہ جانور کے لیے تو عیب ہے، ہوں لیکن ہمارے لیے عیب نہیں ہے، یعنی صحیح قربانی ہونے کے لیے عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے اس جانور کے لیے تو بظاہر عیب ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح صحیح لیکن ہم لوگوں کے لیے، ہماری ذات کے لیے وہ عیب نہیں ہے، شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے، صحیح اور جب شریعت میں نہیں ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اپنی طرف سے، صحیح ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ صحیح اچھا وہ کھسی جانور جو پیدائشی کھسی ہو، ہوں جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو، ہوں جو پیدائشی طور پر کھسی ہے، ہوں اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اچھا وہ شریعت میں منع فرمایا ہے، صحیح جی۔ ٹھیک آپ نے دیکھا ہوگا اس کے
جو ہے وہ ریٹ بھی کم ہوتے ہیں مارکیٹ میں، ایزیلی وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اس کو گوشت کے اندر اچھا کیوں منع فرمایا؟ کیونکہ ظاہر شریعت میں منع اس کام کے لیے فرمایا جس سے نقصان ہے، صحیح اور اجازت اس کام کی جس سے فائدہ ہے. صحیح. اچھا منع کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس کے گوشت میں جو ہے وہ تاثیر غلط ہوتی ہے، اچھا یعنی نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، طبیعت بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے منع فرمایا. صحیح تو جو پیدائشی کھسی ہے اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہاں البتہ وہ جانور جس کو کھسی کیا گیا ہو اس صحیح. کی قربانی جائز. اچھا صحیح صحیح. اچھا یہ بتائیے گا چونکہ اتوار کو خیر سے حج بھی ہوگا، تھوڑی سی حج کے بارے میں مختصر سا بتا دیجیے ذرا، حج کے حوالے سے بھی مختصر سا. جی حج کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ارادہ کرنا. صحیح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت نے جو فرض کیا ہے اس کو ادا کرنے کا ارادہ کرنا، اس کو حج کہتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی اللہ رب العزت کی راہ میں نکلنا، اور خانہ کعبہ میں جا کر جو ہم طواف ادا کرتے ہیں اور جو حج کے فرائض ادا کرتے ہیں، مینا، عرفات، صفا، مروہ، ان سب مقام ابراہیم، ان سب جگہ جاتے ہیں اور رمی کرتے ہیں اور احرام باندھتے ہیں، اور جو جتنے بھی معاملات ہیں اس کو ہم ادا کرتے ہیں، اس کو حج کہا جاتا ہے. صحیح. اور سب سے بڑا جو عمل ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ، صحیح. جو نبی پاک علیہ السلام کے لیے جنہوں نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری اولاد میں بھیجو. صحیح. ان کا عمل پھر ظاہر خانہ کعبہ کی تعمیر کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام کا خاص عمل جو کہ نبی پاک علیہ السلام نے حج فرمایا اور خطبہ بھی فرمایا. صحیح. تو نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے صحیح. حج کرنا یہ جو ہے وہ افضل عمل ہے. صحیح. اور سنت مبارکہ کو ادا کرتے ہوئے. ٹھیک ہے. صحیح. چاہیے میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں کہ سنت کو ادا کرتے ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات دیکھا ہی گیا معاذ اللہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ حاجی ایسے ہیں جو جاتے تو حج کرنے ہیں لیکن وہاں کے معاملات کچھ ہو رہے ہیں. آپ نے ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی، آپ نے دیکھی ہو شاید، یا پتہ نہیں دیکھی ہو. اچھا. کچھ حاجی ہیں جو حج کرنے میں ہیں، احرام باندھا ہوا ہے اور وہاں پر تاش کھیل رہے ہیں. او ہو. صحیح صحیح. کتنی غلط بات ہے، احرام باندھا ہوا ہے اور تاش کھیل رہے ہیں. تو یہ بڑی غلط بات ہے. سنت کے مطابق سنت کو ادا کرتے ہوئے اور فرض کو فرض سمجھتے ہوئے حج ادا کرنا، تو یہ ایک افضل عمل ہے. اچھا حج فرض اس شخص پر ہے جیسے میں نے ذکر کیا جو صاحب نصاب ہے، جو آسانی سے حج کر سکتا ہے، حیثیت اس کی کیونکہ حج جو ہے وہ اسلام کا جو ہے ایک خاص رکن ہے نا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. تو حج جو ہے وہ خاص رکن ہے، لیکن حج فرض اسی پر ہے جو صاحب نصاب ہو، جو حج کر سکتا ہو. ہر وہ بندہ جو حج کرنے کی کوشش کرے لیکن صاحب نصاب نہیں ہے، اور ایسی صورت میں جو ہے وہ حج اس پر فرض نہیں. البتہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو پھر حج فرض ہو جائے گا. جب حج فرض ہو جائے گا تو پھر حج ادا کرے اور نبی پاک علیہ السلام کی خاص سنت کو ادا کرے. اور حج کے جو معاملات ہیں اس کو سیریس لینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ وہاں پر جائیں اور خدا نخواستہ جیسے بھی میں نے ذکر کیا کہ وہ تاش کھیلنا، اس طرح کسی اور کام میں پڑ جائے اور جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہ مقصد ہی پورا نہ ہو تو کیا فائدہ. اتنا خرچہ بھی آپ نے کیا، اتنی آپ نے اسٹرگل بھی کی، اتنی محنت کی، آپ گئے وہاں پر اور وہاں جا کر اگر آپ کو اس کا اجر و ثواب بھی نہ ملے تو پھر اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے. صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. جی آصف. بالکل جناب، آج کا یہ پروگرام تھا جناب قربانی کا مقصد، اور ساتھ ساتھ ہم نے حج کے حوالے سے گفتگو کی، کیونکہ سنڈے یعنی کہ آنے والے اتوار کو حج ہوگا. 16 جون کو خیر سے 9 ذی الحج کو ہوتا ہے حج، اور اس کے بعد قربانی ہوگی، یعنی ہمارے یہاں 9 ذی الحج ہوگی اور وہاں جہاں سعودیہ میں 10 ذی الحج ہوگا، تو حج ہوگا پھر قربانی ہوگی. تو جناب یہ آج کا پروگرام تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ اس میں آپ کو قربانی کے مقصد کے حوالے سے بتائیں، آپ کو قربانی کیوں کی جاتی ہے، کیا وجوہات ہیں، اس کا مقصد کیا ہے کرنے کا. اور قربانی صرف جانور کی نہیں، آپ کو اپنے اندر سے
اندر سے جو آپ کا انسان ہے اس کو بھی اپنی قربانی دینی پڑے گی. مجھے اور نجم خان کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے, خاص طور پر سفید پول کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ.